آتے ہیں پھر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں یہ انسان کی بنیاد ہے، جس میں دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور کسی چیز پہ ٹچ کرنا، یہ ایک تو ہوتا ہے ایکسٹرنل، ایک ہوتا ہے انٹرنل۔ ایکسٹرنل بھی ہم سونگھتے ہیں اور انٹرنل بھی ہم سونگھتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں باغ میں اور پھولوں کو سونگھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ بیٹھے ہم گھر میں ہیں، تو وہ ہم سونگھنے والی جو حص ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا پسندیدہ آدمی ہوتا ہے وہ ہم خیالات میں لے آتے ہیں تو ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتا، تو یہ ہم انٹرنل آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کوئی چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے نیبو ہو گیا، کھٹی چیزیں، اچار ہو گیا، تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اچار ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم انٹرنل جو ہے اپنی حص استعمال کرتے ہیں۔ انہی 5 حصوں پہ انسان کی مشینری چل رہی ہے۔ اور دادا صاحب نے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کہ ہم پیالے سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ جو کچھ ڈالیں گے، مثلاً 6 سال کا بچہ ہے، جو کچھ آپ نے اس میں ڈالا ہے وہی کچھ نکلے گا۔ ابھی ایک بچہ لندن میں پیدا ہوا ہے تو وہ لندن کا ماحول ہے، جو کچھ وہاں اس میں ڈالا جائے گا وہی کچھ نکلے گا۔ ایک بچہ پاکستان کے دیہات میں رہتا ہے تو اس کو وہی کچھ جو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی گائے، بھینس، اونٹ، گھاس، یہ چیز اس میں ڈالا جائے گا، یا جو دیہاتیوں میں نفرت ہوتی ہے آپس میں وہ ڈالی جاتی ہے، پھر وہ بڑے ہو کر پھر وہی کچھ ان سے نکلتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے شہری میں اور دیہاتی میں۔ شہری کی عادتیں اور ہوتی ہیں، دیہاتی کی عادتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ ایک قسم کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے جو کہ ساری زندگی پھر چینج نہیں ہوتی۔ لیکن NLP ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یہ کہتے ہیں آپ نے جو بھی بری عادت آپ کو پڑی ہے تو وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، وہ تصویر آپ نکال سکتے ہیں، وہ باتیں آپ ذہن سے نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کو اندر سے شام کی طرح کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نکال نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ نکالنے کے طریقے بتاتی ہے کس طرح ہم کو نکالیں گے، جب نکالیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ایک کامیاب آدمی ہے، ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے یا انجینئر ہے یا کسی فیلڈ میں ہے، تعلیم تو اس نے برابر کی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر لاکھوں روپے کما رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر مکھیاں مارتا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے، چک کے لگا کے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ اندر مریض نہیں ہے، حالانکہ اس نے بھی MBBS کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، تو وہ NLP اب ہم کو بتاتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو لاکھوں روپے کمانے والے ڈاکٹر میں ہیں اور جو چک ڈال کے اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے ڈاکٹر، سارا دن مکھیاں مار رہا ہے، اس کی کیا خامیاں ہیں اور وہ ان خامیوں کو کیسے دور کرے گا تاکہ وہ پھر اپنے اصل مقام پہ آ جائے۔ اسی طرح بعض نکمے ٹیچر ہیں جنہوں نے ساری زندگی پڑھانے کا ان کو فن نہیں آتا، اور بعض ایسے ٹیچر ہیں
کہ تاریخ میں مشہور ہیں. مثلا علامہ اقبال کا جو استاد تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو میں اقبال نہ ہوتا. ایک استاد نے یعنی ایک بندے کو بدل دیتا ہے. اب NLP ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ٹاک. سیلف ٹاک، اپنے آپ سے باتیں کرنا. یہ ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت عام ہے. اس پر بہت توجہ دینی چاہیے. یہ جب ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دماغ کے اندر پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پروگرامنگ جو آگے چل کر ہمارے مستقبل کی وہ حصہ بنتی ہے. اکثر قاتل لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کس طرح میں اپنے مخالف کو ماروں. تو یہ اصل میں وہ سیلف ٹاک ہوتی ہے. سیلف ٹاک سے بڑھتے بات وہ قتل تک جا پہنچتی ہے اور پھانسی پر وہ چڑھ جاتا ہے. لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیلف ٹاک ہے کیا. اس سیلف ٹاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے ہماری آنکھیں. یہ آنکھیں جو ہیں، آنکھیں دماغی کا حصہ ہیں. بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی آنکھیں جو ہیں دماغ کا حصہ ہیں. جب آپ سوچ رہے ہو تو آپ کی آنکھوں کا جو حصہ ہے یہ حرکت کرتا رہے گا. جب آپ وہ سوچنا چھوڑ دیں گے تو یہ رک جائے گا ایک جگہ پہ. اس لیے اب پولیس والے اس فن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب وہ کسی چور سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آنکھیں پھرانی شروع کر دیتا ہے. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی بات چھپا رہا ہے. اگر وہ بات صحیح اور سچ کہہ رہا ہو تو آنکھ ایک جگہ پہ ٹھہری رہے گی، وہ ادھر ادھر نہیں گھومے گی. ادھر ادھر گھومنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ چیز چھپا رہا ہے. اسی طرح NLP ہمیں ایک خاص بات بتاتی ہے کہ وہ ہے کہ مثلا پشاور کا نقشہ جو ہے، یہ نقشہ ہے صرف، یعنی پین کی لکیریں یا پنسل کی لکیریں ہیں. یہ کوئی پشاور تو نہیں ہے. لاہور کا نقشہ جو ہے یہ کوئی لاہور تو نہیں ہے، یہ تو صرف نقشہ ہے. جب آپ وہاں جائیں گے اور وہاں اڈے سے بس پہ اتریں گے پھر آپ کو نظر آئے کہ لاہور کیا ہے، پشاور کیا ہے. تو جو کچھ آپ نے کاغذ پہ دکھتے ہیں وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح انسان بھی اپنے دماغ میں نقشے بناتا ہے ہر وقت. کسی چیز کے متعلق وہ کوئی بات سنتا ہے کسی سے، مثلا ایک آدمی کو کسی آدمی سے نفرت ہے تو وہ اس کی بات ایسی کرے گا کہ وہ نقشہ اس کے اندر ایک غلط تھا بن جائے گا، اور وہ نقشہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ دور نہیں ہوتا. مثلا نبی ضیاء الحق کے متعلق لوگ باتیں کرتے رہے تو ایسے نقشے لوگوں کے ذہن میں بن گئے جس طرح کہ دنیا کا سب برترین آدمی وہی ہے، حالانکہ کسی نے اسے دیکھا نہیں، کسی نے اس سے بولا نہیں، کسی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا. یہ ہے انسانی دماغ کی کیفیت. تو ہماری سوچیں اور ہمارا بولنے کا انداز اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے مائنڈ میں سمائی رہتی ہیں، جو ہماری زندگی پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں. تو یہ ریچرڈ گرینڈر انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس میں کچھ مشقیں بنائی ہیں انہوں نے، جس سے وہ تصویریں آپ غائب کر سکتے ہیں، جس سے وہ باتیں غائب کر سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی ذہن پہ کھڑی ہیں اور آپ کو تکلیف دے رہی ہیں.
اسی چیز کو NLP کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کو اس کے متعلق بتاؤں۔ یہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا کچھ بھی، تو میں کسی سے اس پر بات بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نالج کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ کی جو خاص باتیں ہیں پھر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، یہ انسان کی بنیاد ہے، جس میں دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور کسی چیز پہ ٹچ کرنا، یہ ایک تو ہوتا ہے ایکسٹرنل، ایک ہوتا ہے انٹرنل۔ ایکسٹرنل بھی ہم سونگتے ہیں اور انٹرنل بھی ہم سونگتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں باغ میں اور پھولوں کو سونگنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ بیٹھے ہم گھر میں، تو وہ ہم سونگنے والی جو حصہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا پسندیدہ آدمی ہوتا ہے، وہ ہم خیالات میں لے آتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم انٹرنل آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کوئی چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے نیبو ہو گیا، کھٹی چیزیں، اچار ہو گیا، تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اچار ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم انٹرنل جو ہے اپنی حص استعمال کرتے ہیں۔ انہی 5 حصوں پہ انسان کی مشینری چل رہی ہے۔ اور دادا صاحب نے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کہ ہم پیالے سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ جو کچھ ڈالیں گے، مثلاً 6 سال کا بچہ ہے، جو کچھ آپ نے اس میں ڈالا ہے وہی کچھ نکلے گا۔ ابھی ایک بچہ لندن میں پیدا ہوا ہے، تو وہ لندن کا ماحول ہے، جو کچھ وہاں اس میں ڈالا جائے گا وہی کچھ نکلے گا۔ ایک بچہ پاکستان کے دیہات میں رہتا ہے، تو اس کو وہی کچھ جو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی گائے، بھینس، اونٹ، گھاس، یہ چیز اس میں ڈالا جائے گا، یا جو دیہاتیوں میں نفرت ہوتی ہے آپس میں وہ ڈالی جاتی ہے، پھر وہ بڑے ہو کر پھر وہی کچھ ان سے نکلتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے شہری میں اور دیہاتی میں۔ شہری کی عادتیں اور ہوتی ہیں، دیہاتی کی عادتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ ایک قسم کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے جو کہ ساری زندگی پھر چینج نہیں ہوتی۔ لیکن NLP ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یہ کہتے ہیں آپ نے جو بھی بری عادت آپ کو پڑی ہے تو وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، وہ تصویر آپ نکال سکتے ہیں، وہ باتیں آپ ذہن سے نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کو اندر سے شام کی طرح کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نکال نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ نکالنے کے طریقے بتاتی ہے، کس طرح ہم کو نکالیں گے۔ جب نکالیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ایک کامیاب آدمی ہے، ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے یا انجینئر ہے یا کسی فیلڈ میں ہے، تعلیم تو اس نے برابر کی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر لاکھوں روپے کما رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر مکھیاں مارتا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے، ٹک کے لگا کے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ اندر مریض نہیں ہے، حالانکہ اس نے بھی MBBS کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، تو وہ NLP اب ہم کو بتاتی ہے
کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو لاکھوں روپے کمانے والے ڈاکٹر میں ہیں اور جو چک ڈال کے اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے ڈاکٹر، سارا دن مکھیاں مار رہا ہے، اس کی کیا خامیاں ہیں اور وہ ان خامیوں کو کیسے دور کرے گا تاکہ وہ پھر اپنے اصل مقام پہ آ جائے۔ اسی طرح بعض نکمے ٹیچر ہیں جنہوں نے ساری زندگی پڑھانے کا ان کو فن نہیں آتا، اور بعض ایسے ٹیچر ہیں کہ تاریخ میں مشہور ہیں، مثلا علامہ اقبال کا جو استاد تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو میں اقبال نہ ہوتا۔ ایک استاد نے یعنی ایک بندے کو بدل دیتا ہے۔ اب NLP ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ٹاک، اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ یہ ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت عام ہے، اس پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ جب ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دماغ کے اندر پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پروگرامنگ جو آگے چل کر ہمارے مستقبل کی وہ حصہ بنتی ہے۔ اکثر قاتل لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کس طرح میں اپنے مخالف کو ماروں، تو یہ اصل میں وہ سیلف ٹاک ہوتی ہے۔ سیلف ٹاک سے بڑھتے بات وہ قتل تک جا پہنچتی ہے اور پھانسی پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیلف ٹاک ہے کیا۔ اس سیلف ٹاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات ہے ہماری آنکھیں۔ یہ آنکھیں جو ہیں، آنکھیں دماغی کا حصہ ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی آنکھیں جو ہیں دماغ کا حصہ ہیں۔ جب آپ سوچ رہے ہو تو آپ کی آنکھوں کا جو حصہ ہے یہ حرکت کرتا رہے گا۔ جب آپ سوچنا چھوڑ دیں گے تو یہ رک جائے گا ایک جگہ پہ۔ اس لیے اب پولیس والے اس فن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ کسی چور سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آنکھیں پھرانی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اگر وہ بات صحیح اور سچ کہہ رہا ہو تو آنکھ ایک جگہ پہ ٹھہری رہے گی، وہ ادھر ادھر نہیں گھومے گی۔ ادھر ادھر گھومنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ چیز چھپا رہا ہے۔ اسی طرح NLP ہمیں ایک خاص بات بتاتی ہے کہ وہ ہے کہ مثلا پشاور کا نقشہ جو ہے، یہ نقشہ ہے صرف، یعنی پین کی لکیریں یا پنسل کی لکیریں ہیں، یہ کوئی پشاور تو نہیں ہے۔ لاہور کا نقشہ جو ہے یہ کوئی لاہور تو نہیں ہے، یہ تو صرف نقشہ ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے اور وہاں اڈے سے بس پہ اتریں گے، پھر آپ کو نظر آئے کہ لاہور کیا ہے، پشاور کیا ہے۔ تو جو کچھ آپ نے کاغذ پہ دکھتے ہیں وہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے دماغ میں نقشے بناتا ہے ہر وقت۔ کسی چیز کے متعلق وہ کوئی بات سنتا ہے کسی سے، مثلا ایک آدمی کو کسی آدمی سے نفرت ہے تو وہ اس کی بات ایسی کرے گا کہ وہ نقشہ اس کے اندر ایک غلط تھا بن جائے گا، اور وہ نقشہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ دور نہیں ہوتا۔ مثلا نبی ضیاء الحق کے متعلق لوگ باتیں کرتے رہے تو ایسے نقشے لوگوں کے ذہن میں بن گئے، جس طرح کہ دنیا کا سب برترین آدمی وہی ہے، حالانکہ کسی نے اسے دیکھا نہیں، کسی نے اس سے بولا نہیں، کسی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ یہ ہے انسانی دماغ کی کیفیت۔ تو ہماری سوچیں اور ہمارا بولنے کا انداز اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے
مائنڈ میں سمائی رہتی ہیں، جو ہماری زندگی پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہ رچرڈ گرینڈر انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس میں کچھ مشقیں بنائی ہیں انہوں نے، جس سے وہ تصویریں آپ غائب کر سکتے ہیں، جس سے وہ باتیں غائب کر سکتے ہیں، جس سے جو آپ کی ذہن پہ کھڑی ہیں اور آپ کو تکلیف دے رہی ہیں۔ اسی چیز کو NLP کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کو اس کے متعلق بتاؤں۔ یہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، اور لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا کچھ بھی، تو میں کسی سے اس پر بات بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نالج کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔